بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک کٹڑ اور روایتی پٹھان خاندان کی بیٹی تھی، جہاں لڑکی کی پیدائش پر خوشی کے شادیانے تو بڑی دور کی بات، اس کی زندگی کی ڈور پر بھی مردوں کی انا اور غیرت کی گرہوں سے باندھ دی جاتی تھی۔ ہم 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، جن میں ہم دونوں بہنیں عمر میں اپنے بھائیوں سے بڑی تھیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہماری زندگیوں کے فیصلے سب سے پہلے اور سب سے سخت ماحول میں ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ میری بڑی بہن، جس کا نام مینا تھا، جو اپنی دھیمی مسکراہٹ اور سنجیدہ مزاج کے ساتھ گھر کے کونوں میں گم رہتی تھی، اور میرا نام گلالئی تھا، جو قدرت کی طرف سے ایک ایسی خوبصورتی لے کر آئی تھی جو اس قید خانے جیسے ماحول میں میرے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی۔ میرے بڑے بھائی کا نام زربک تھا، جسے ہم سب احترام اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ویر جی کہتے تھے، کیونکہ ان کی آنکھوں کا جلال اور ہاتھ کی سختی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ جبکہ ہمارا چھوٹا بھائی شہنواز خان ابھی لڑکپن کی دہلیز پر تھا، لیکن اس کے تیور بھی قبیلے کے مردوں جیسے ہی بن رہے تھے۔ ہمارے ہاں لڑکیوں پر حد درجہ کی پابندی اور کڑی نگرانی رکھنا غیرت کا پہلا اصول مانا جاتا تھا، اور مردوں کے لیے 3 یا 4 شادیاں کرنا کوئی گناہ، کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ ان کے خاندان کا فخر، طاقت اور تکبر کا سب سے بڑا نشان سمجھا جاتا تھا۔ مینا اگرچہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی، لیکن میری خوبصورتی کے چرچے چاروں طرف اس طرح پھیلے ہوئے تھے کہ جو بھی ایک نظر مجھے دیکھتا وہ ساکت سا رہ جاتا تھا، اور یہی حسن میرے لیے ایک ایسی خاموش سزا بن گیا کہ ہم دونوں بہنوں کو اسکول لکھنے، پڑھنے یا دنیا کی ہوا لگنے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے لیے گھر کے مرکزی دروازے سے باہر جھانکنا بھی ایک ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا، اور ہم پردوں کے پیچھے چھپ کر صرف آسمان کے پرندوں کو دیکھ کر اپنی آزادی کا اندازہ لگایا کرتی تھی، یہ سوچے بغیر کہ تقدیر کے پردے کے پیچھے ہمارے لیے کیسے ہولناک طوفان پرورش پا رہے ہیں۔ اسی سخت اور گھٹن زدہ ماحول کے درمیان زندگی کا ایک ایسا موڑ آیا جس نے میری روح کو پگھلا کر رکھ دیا۔ وہ مجھ سے نادانی ہو گئی جس کا انجام پٹھان قبیلے میں صرف موت کی صورت میں نکلتا تھا۔ میری پھوپھی کا بیٹا رحمت خان اکثر ہمارے گھر آتا تھا، اور وہ ہمارے قبیلے کے دوسرے لڑکوں سے بالکل مختلف، سلجھا ہوا اور دھیمے مزاج کا لگتا تھا، جو نہ صرف پڑھائی لکھائی میں بہت اچھا تھا بلکہ اپنے باپ کے ساتھ کپڑے کی دکان پر ہاتھ بھی بٹاتا تھا۔ رحمت خان اور اس کا بڑا بھائی اور اس کے ابا سب مل کر کپڑے کا ایک بہت بڑا اور منافع بخش کاروبار چلاتے تھے، اور چونکہ ہمارا خاندان بھی یہی خاندانی کاروبار تھا، اس لیے ان کا ہمارے گھر آنا جانا بہت زیادہ تھا، اور سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ہمارے ہاں محبت کا مطلب وہ نہیں تھا جو عام دنیا میں ہوتا ہے، جہاں فون پر گھنٹوں باتیں کی جاتی، خطوط لکھے جاتے تھے یا چھپ چھپ کر ملاقاتوں کے جال بنے جاتے تھے، بلکہ پٹھانوں کے اس سخت ماحول میں محبت تو صرف ایک پاکیزہ، شرمیلی اور پیار بھری نظر کے تبادلے کا نام تھی، جو راستے سے گزرتے ہوئے یا صحن کے کسی کونے سے ایک پل کے لیے ملتی تھی اور دلوں میں ہمیشہ کے لیے اتر جاتی تھی۔ میں رحمت خان کو دل ہی دل میں بے پناہ پسند کرنے لگی تھی، اور اس کی نظروں کی تپش مجھے بتاتی تھی کہ وہ بھی میرے لیے اپنے دل میں وہی تڑپ رکھتا ہے۔ اس لیے جب ایک دن پھوپھی نے ہمارے گھر فون کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آ رہی ہیں، تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ یہ رشتہ میرے لیے آ رہا ہے۔ ابا کو رحمت خان بہت پسند تھا، اگر پھوپھی کے بڑے بیٹے کی پہلے ہی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور اس کی 2 بیویاں تھیں، لیکن رحمت خان کی یہ پہلی شادی تھی، اور میں اپنی بند آنکھوں سے اپنے روشن مستقبل کے خواب بننے لگی تھی۔ جو پھوپھی رشتہ لے کر ہمارے گھر پہنچی تو ابا نے بلند اور روبدار آواز میں مینا کو پکارا تھا، اور ہماری پھوپھیوں کا بھی اپنے بھائیوں کے سامنے خوف کا یہ عالم تھا کہ وہ ان کے آگے کبھی اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لیتی تھی۔ ابا کے حکم پر جب مینا کو سر پر بڑا دوپٹہ لا کر پھوپھی کے سامنے بٹھایا گیا، اور پھوپھو نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کا سونے کا بھاری کنگن اتار کر مینا کی کلائی میں پہنا دیا، تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا پورا وجود برف کی طرح جم گیا تھا۔ میرا دل چیخ اٹھا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، رحمت خان نے تو رشتہ میرے لیے بھیجا تھا، پھر یہ تقدیر نے کون سا بھیانک کھیل کھیل دیا۔ لیکن پٹھانوں کے ہاں جب زبان پکی ہو جائے تو اس فیصلے کو بدلنے کی طاقت کسی مائی کے لال میں نہیں ہوتی، اور یہی وجہ تھی۔ اس بات کے ٹھیک 1 ہفتے بعد مینا کا نکاح رحمت خان سے کر دیا گیا تھا،
اور میں اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ جانے کے باوجود اپنی ماں اور بہن کے سامنے اپنے آنسو پی کر بالکل خاموش رہی تھی، کیونکہ رحمت خان نے مجھ سے کوئی زبان یا کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا، اور وہ تو بس نظروں کا ایک دھوکہ تھا جس کی سزا اب مجھے عمر بھر کاٹنی تھی۔ نکاح کے اس پرہجوم اور بھاری دن جب صحن مکر و فریب اور مبارکبادوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا اور مردوں کے دالان میں نذرانے دیے جا رہے تھے، میں شرم اور کرب کے مارے کسی کے سامنے ہی نہیں آئی۔ اپنے کمرے میں رہی اور اپنے کمرے کی اندھیری کھڑکی سے مینا کی رخصتی کا وہ منظر دیکھتی رہی جو اب رحمت خان کی دلہن بن کر اس کے گھر جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے جو رحمت خان کے گھر جا رہی ہے، لیکن میرے اس خواب کی وہ ملکہ بن چکی تھی جسے میں نے اپنی بند آنکھوں سے سجا رکھا تھا، اور اب وہ رشتہ ایسا تبدیل ہوا تھا کہ ایک ہی گھر دو بہنیں ایک مرد کے عقد میں نہیں جا سکتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ رحمت خان اب ہمیشہ کے لیے میرا بہنوئی بن چکا ہے۔ نکاح کے ایک ہفتے بعد جب مینا رسم کے مطابق پہلی بار اپنے مائکے آئی، یعنی ہمارے گھر پر آئی، تو اس کے چہرے پر وہ روایتی دلہنوں والی چمک اور وہ خوشی تو بالکل نہیں تھی، بلکہ وہ حد درجہ بدلی اکھڑی ہوئی اور ایک عجیب سی گہری خاموشی کا شکار تھی، جسے دیکھ کر میرا دل کسی انجانے سے خوف سے کانپ اٹھتا تھا، لیکن میں نے اپنے گناہ گار دل کے ڈر سے اس سے کبھی قریب کر نہ پوچھا۔ اس سے یہ نہیں پوچھا اس کی اداسی کی اصل وجہ کیا ہے۔ رحمت خان بھی جب کبھی مینا کے ساتھ ہمارے گھر آتا تو اب وہ بھی اپنی نظریں زمین سے اوپر نہیں اٹھاتا تھا۔ اس کا چہرہ بھی جو کبھی میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہتا تھا، اب بالکل اجنبی اور پتھر کا ہو چکا تھا۔ لیکن میرا نادان دل اب بھی باز نہیں آتا تھا۔ میں چھپ چھپ کر دروازے کی اوٹ سے اسے دیکھتی اور پھر خود کو ملامت کرتی کہ گلالئی خدا کا خوف کھا، وہ تیری بڑی بہن کا سہاگ ہے، تیرا بہنوئی ہے، کچھ تو اپنی غیرت اور قبیلے کی روایات کا خیال کر۔ مگر دل کی اس چنگاری پر میرا کوئی بس نہیں چلتا تھا جو راکھ کے نیچے اب بھی سلگ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہولناک حادثہ پیش آیا جس نے میری زندگی کی رہی سہی سکون کی بساط کو ہمیشہ کے لیے الٹ کر رکھ دیا تھا اور مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ اچانک مینا نے کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح آ کر میرا بازو انتہائی سختی سے دبوچا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر کے اندھیرے میں کمرے میں لے گئی، جہاں اس نے دیوار کے ساتھ مجھے پٹخا اور میرا گلا اپنے دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے وحشیانہ انداز میں بولی، گلالئی تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے بہنوئی پر نظر رکھتی ہے؟ اگر یہ بات ویر جی کو پتہ چل گئی تو وہ تیرے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے پھینک دیں گے۔ تجھے پتہ ہے نا ہمارے خاندان کی غیرت کا، ہم تجھے زندہ جان سے مار دیں گے۔ مینا کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور میں نے بڑی مشکل سے اس کی گرفت سے اپنا گلا چھڑوایا تھا۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھی، لیکن میں نے روتے ہوئے تڑپ کر کہا تھا، مینا خدا کے لیے ایسا مت سوچو، میں نے کبھی اس پر کوئی بری نظر نہیں رکھی۔ ہمارا نہ تو کوئی غلط رشتہ تھا اور نہ ہی ہم نے آج تک ایک دوسرے سے بات کی ہے۔ میرے دل میں بس ایک نادان خیال تھا جو تمہاری شادی کے دن ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری اس صفائی پر بھی مینا کا غصہ تھا، وہ کم ہونے کی بجائے مزید بھڑک اٹھا اور اس نے تڑاک سے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، جس کی گونج اتنی تھی کہ میرا سر چکرا گیا اور وہ چلی گئی۔ بولی کہ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ رات دن تیرے بارے میں کیوں سوچتا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ پر گلالئی کا نام کیوں لکھ رکھا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں آخری کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ضروری تو نہیں کہ وہ میرا نام ہی ہو، قبیلے میں کوئی اور بھی تو گلالئی ہو سکتی ہے۔ تو مینا نے میری ایک نہ سنی اور غصے سے چلائی کہ آج اس بات کا آخری فیصلہ ہو کر رہے گا۔ میں بہت برداشت کر لی۔ وہ تیزی سے ویر جی کے کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ میں نے بدحواسی میں دوڑ کر اس کے پیروں کو پکڑ لیا۔ میں زمین پر گر کر گڑ گڑائی کہ خدا کے واسطے مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس پرانی ایک نظر کے۔ لیکن میری سگی بہن کا دل پتھر کا ہو چکا تھا، اسے مجھ پر ذرا برابر ترس نہ آیا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹکا اور جا کر میرے جلاد بھائی زربک اور ابا کے سامنے نہ جانے کیا زہر اگل دیا، جس نے ہمارے گھر کے صحن میں موت کا اندھیرا پھیلا دیا۔ خوف اور بدحواسی کے اس عالم میں جب مینا زہر اگلتی ہوئی باہر بھاگی تو میں نے اپنے حواس جمع کیے اور دوڑ کر اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی چڑھا دی تھی۔ ابھی مشکل سے 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ میرے کمرے کا کواڑ کسی آندھی کی طرح دھاڑے مار کر بجایا جانے لگا۔
اور لکڑی کا وہ کمزور دروازہ ان کے غصے کی تاب نہ لاتے ہوئے لرزنے لگا تھا۔ باہر میرے سگے بھائی زربگ یعنی ویر جی کی دھاڑیں آتی ہوئی ان کی آواز آ رہی تھی، جو عمر میں اگرچہ مجھ سے چھوٹے تھے، لیکن پٹھانوں کے اس گھر میں ان کی ظالمانہ حکومت تھی اور اس کی کہی ہوئی بات وہاں کا قانون تھی۔ وہ باہر سے چیخ رہا تھا کہ گلالئی دروازہ کھولو ورنہ میں اسے توڑ کر تمہاری لاش اندر ہی چھوڑ دوں گا۔ اس کے ساتھ ابا کی غضبناک آواز گونج رہی تھی اور ان سب کے بیچ میری ماں کی کمزور روتی ہوئی آواز بھی سنائی دی تھی کہ جو گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے ٹھنڈے دماغ سے بات کرو، وہ تو 24 گھنٹے گھر میں بند رہتی ہے، کہیں آتی جاتی بھی نہیں ہے، اس پر اتنا بڑا الزام مت لگاؤ۔ مگر ان بفرے ہوئے مردوں کے سر پر تو غیرت کا بھوت سوار تھا اور میں اندر بیٹھی کانپ رہی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے دروازہ کھولا تو یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور میری جان لے لیں گے۔ جب میں نے خوف کے مارے کنڈی نہ کھولی تو ابا نے دروازے پر زور سے مکہ مارا تھا اور اونچی آواز میں کہا تھا، گلالئی، میں قبیلے کا سربراہ ہو کر تجھے حلف دیتا ہوں، تجھے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہیں مارا جائے گا، تو بس دروازہ کھول۔ ابا کی اس بات پر یقین کر کے جیسے ہی میں نے لرزتے ہاتھ سے کنڈی کھولی، سامنے ویر جی اور ابا کھڑے تھے، جن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اور ویر جی نے فوراً اپنی چمکتی ہوئی ہولناک پسٹل میرے پیشانے پر تان دی، لیکن ابا نے عین اسی وقت جھٹکے سے اس کا ہاتھ نیچے کیا اور مجھ پر جھک کر غصے سے پوچھا کہ سچ بتا، کیا چکر ہے تیرا اس کے ساتھ؟ میں نے روتے ہوئے ابا کے پاؤں پکڑے اور کہا، ابا خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم تو کبھی گھر کی دہلیز سے باہر بھی نہیں گئے۔ رحمت خان جب بھی آتا ہے وہ باہر دالان میں بیٹھتا ہے، یہاں اندر تو کبھی آیا بھی نہیں، کبھی کبھار آتا ہے۔ مینا ہم پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ میری بات سن کر ابا کے چہرے پر ایک تذبذب کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے غصے سے اپنا موبائل نکالا اور فوراً میری پھوپھی کے شوہر یعنی مینا کے سسر کو کال لگا دی، اور فون اٹھاتے ہی انہوں نے گرجدار آواز میں رحمت خان سے بات کروانے کو کہا تھا۔ جیسے ہی دوسری طرف سے رحمت خان کی کانپتی ہوئی آواز آئی، ابا نے کڑک کر پوچھا کہ اصل سچائی کیا ہے؟ تو رحمت خان نے سادگی اور سچائی سے اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ماموں، میں نے تو رشتہ گلالئی کے لیے بھیجا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ گھر والوں نے مینا سے بات پکی کر دی ہے، میں تو بس… رحمت خان کا اتنا کہنا تھا کہ ابا کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ ان کی مردانہ انا کو لگی یہ ٹھیس ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے جھٹکے سے کال کاٹی اور مڑ کر ایک ایسا زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا تھا اور میرے منہ سے خون کی دھار بہہ نکلی اور یوں لگا جیسے دنیا کا تاریخ کا سب سے بڑا جرم میں نے ہی کیا ہو۔ ہمارے ہاں یہ کڑا اور بے رحم رواج تھا کہ اگر کسی لڑکی پر کوئی ایسا داغ لگ جاتا، یا تو اسی وقت اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، یا پھر 1-2 دن کے اندر اس کی شادی کسی بھی دور دراز کے شخص سے کر کے یا اسے بیچ کر گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ میرے لیے بھی اسی شام ایک انتہائی سخت اور بھیانک فیصلہ صادر کیا گیا تھا، جس کی خبر مینا نے آ کر مجھے دی تھی کہ میرا نکاح کسی اجنبی سے طے پایا ہے اور اب میرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ان کے لیے مر چکی ہوں، ان لوگوں نے مجھے زندہ چھوڑ دیا، یہی کافی ہے۔ میں نے روتے ہوئے تڑپ کر اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور پشتو میں چیخ کر کہا تھا، مورے زماں دعویٰ دے نہ دے، خوخی زماں پہ حال رحم اکڑا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، مجھ پر رحم کرو۔ تم ابا سے بات کرو نا، وہ مجھ پر رحم کرے اور میری شادی اس طرح کسی جلاد سے نہ کریں۔ اور مگر میری وہ ماں، غریب ماں، جو خود مردانِ حر کی بستی میں ایک بے بس اور لاچار عورت تھی، اور ہمارے ہاں عورتوں کی فریاد سنتا کون تھا؟ چنانچہ اسی شام میرا نکاح ایک ایسے شخص سے پڑھا دیا گیا تھا جس کا نام تک میں نہیں جانتی تھی، اور مجھے ایک قیدی کی طرح رخصت کر دیا گیا تھا۔ جس سے نئے گھر میں مجھے لایا گیا تھا، وہاں کا ماحول کسی بھیانک خواب جیسا تھا۔ جس کمرے میں مجھے بٹھایا گیا تھا، وہاں موجود دیگر عورتیں مجھے دیکھ دیکھ کر حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا رہی تھیں اور سرگوشیاں کر رہی تھی کہ اتنی حور جیسی خوبصورت لڑکی اور اس بوڑھے ظالم شخص کے پلے باندھ دی گئی۔ آخر اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا؟ دراصل میرے میکے والوں کی بدنامی اور میری غداری کی جھوٹی خبریں راتوں رات اس خاندان تک بھی پہنچا دی گئی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے ایک مجرم کی طرح قبول کیا۔ جب رات گئے، میرا شوہر جو مجھ سے دگنی عمر کا ایک بھاری بھرکم خوفناک مٹھ مرد تھا، کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک بھاری اور لمبی زنجیر تھی۔
جسے دیکھ کر میرا خون جم گیا۔ اس نے بغیر کچھ بولے انتہائی بے رحمی سے وہ زنجیر میرے پاؤں میں ڈالی اور اس کے دوسرے سرے کو کمرے کے ایک بڑے اور وزنی بیڈ کے ساتھ جکڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ مکمل طور پر اس بستر کے ساتھ بند کر رہ گئے تھے۔ وہ میرے قریب آیا، میرے چہرے کو اپنے کھردرے اور مضبوط ہاتھ سے اس طرح دبا کر پکڑا کہ میری ہڈیاں چٹکنے لگی تھی، اور وہ وحشیانہ لہجے میں بولا کہ تیرے گھر والوں نے تجھ سے رشتہ ختم کر کے تجھے میرے ہاتھ بیچ دیا ہے، بہت سارے پیسے دے کر خریدا ہے تمہیں، اور اب تم میرے حساب سے چلے گی۔ خبردار جو یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، ورنہ تیرے یہ خوبصورت ہاتھ اور پیر اسی وقت آگ میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس ہولناک پہلی رات کے بعد وہ روزانہ میرے پاس آتا تھا، لیکن ہر بار کھانے کی پلیٹ کے ساتھ مجھے ایک کڑوی گولی بھی زبردستی کھلاتا تھا۔ جب ایک دن میں نے ہمت کر کے روتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم مجھے یہ گولی روز کیوں کھلاتے ہو؟ آخر تم مجھ سے ایسا کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے میرا چہرہ جھٹکے سے اوپر کیا، پکڑا اور مجھ پر تھوکتے ہوئے غلیظ آواز میں کہنے لگا، تم ایک گندی اور داغدار عورت ہو، اور میں ایک گندی عورت سے اپنی اولاد نہیں چاہتا، اس لیے تمہیں یہ گولی کھلا کر جاتا ہوں۔ مرد کی یہ عجیب اور جلن جیسی فطرت ہے کہ عورت کا جسم تو اپنی تسکین کے لیے بے دردی سے استعمال کرتا ہے، تب اسے اس کے گندے ہونے کا احساس نہیں ہوتا، مگر اسی عورت سے وہ اپنی نسل آگے بڑھانا گناہ سمجھتا ہے۔ میں اسی اندھیرے بند کمرے میں بند دن رات روتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے میرے مالک، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی اتنی بڑی سزا مجھے مل رہی ہے، اور نہ جانے یہ میری قید کب ختم ہوگی۔ اس قید کے دوران میں اکثر کھڑکی کی جھرجھریوں سے دیکھتی تھی کہ ایک بڑی عمر کی عورت جو اس گھر میں رہتی تھی روزانہ باہر سے میرے کمرے کا دروازہ بند کرتی تھی اور بڑا سا تالا لگاتی تھی، مگر وہ کبھی اندر نہیں آتی تھی اور نہ ہی مجھ سے بات کرتی تھی اور نہ ہی میری طرف دیکھتی تھی۔ اب 2 مہینے گزر چکے تھے اور پاؤں میں لوہے کی بھاری زنجیریں بندھی رہنے کی وجہ سے میری ٹانگ میں شدید زخم ہو چکے تھے اور ریشہ پڑنے سے مجھے شدید تکلیف ہونے لگی تھی۔ گزشتہ 2 دن سے میرا شوہر بھی گھر نہیں آیا تھا، اور وہ عورت بس چپکے سے دروازہ کھول کر کھانے کی پلیٹ اندر دھکیل دیتی تھی اور اس کے بعد چلی جاتی تھی۔ آج بھی جب وہ ہمیشہ کی طرح کھانا رکھ کر جانے لگی تو میں نے درد سے تڑپتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ میں نے کہا کہ تم بھی ایک عورت ہو، کیا تمہیں ایک عورت کے اس حال پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ میری یہ سسکتی ہوئی آواز سن کر وہ پہلی بار رکی تھی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہنے لگی، تم پر ترس کھانے کا مطلب ہے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا، اپنے بچوں کو یتیم کر دینا۔ مجھے تمہارے لیے جتنا حکم ملا ہے میں صرف اتنا ہی کروں گی۔ اور وہ میری رکت آمیز فریاد سنے بغیر وہاں سے چلی گئی اور میں رات بھر درد سے چلاتی رہی۔ لیکن اگلے ہی دن صبح سویرے اس کہانی نے ایسا پلٹا کھایا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ اس عورت نے صبح کا پہلا اجالا نمودار ہوتے ہی دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید دوپٹہ تھا جو اس نے نرمی سے میرے سر پر ڈالا، اور پھر اپنی چابی سے بیڈ کا تالا کھولا اور میرے پاؤں ہاتھ میں لگی ہوئی وہ لوہے کی زنجیر کھول دی۔ میں نے حیرت اور ششدر ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج تمہیں اپنے مرد کے غصے اور موت سے ڈر نہیں لگ رہا؟ تو اس نے ایک لمبی آہ بھری اور کہنے لگی، میں بیوہ ہو گئی ہوں اور آج سے تم بھی آزاد ہو اور میں بھی آزاد ہوں۔ میں نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور پوچھا کہ آخر تم ہو کون؟ تو اس نے تلخی سے مسکرا کر کہا تھا کہ میں اس شاطر شوہر کی پہلی بیوی ہوں۔ میری عمر زیادہ تھی تو وہ مجھ سے کبھی دل لگی نہ کر سکا۔ میرے بچوں کو باپ کا نام تو ملا، مگر اسے اپنے لیے ایک جوان عورت چاہیے تھی، اس لیے وہ تمہیں خرید لایا تھا۔ کل رات وہ باہر کسی قبیلے کی لڑائی اور جھگڑے میں گولی لگنے سے جان سے مارا گیا ہے، اور کچھ ہی دیر میں پولیس والے یہاں اس کی لاش لے کر آ جائیں گے۔ وہ ایسا ظالم انسان تھا کہ مجھے تو اس کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، اور یقیناً تمہیں بھی نہیں ہوگا، لیکن دنیا داری نبھانی ہے، اس لیے بیوہ بن کر بیٹھ جانا، اور جیسے ہی تعزیت کے دن گزریں تم جہاں جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ پہلی بیوی کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ تک نہ آیا، کیونکہ میری آنکھیں تو اسی دن پتھر کی ہو گئی تھی جب مجھے ایک مجرم کی طرح اس اندھیرے کمرے میں لا کر لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا تاکہ میں یہاں سے جا نہ سکوں۔ وہ شخص جس نے مجھے قیدی بنا کر رکھا تھا وہ محبت کے قابل تھا ہی کہاں کہ اس کی موت پر میری آنکھیں نم ہوتی، بلکہ میرا دل تو اس وحشی سے نجات ملنے پر ایک عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا۔
میں نے 2 مہینوں میں بعد پہلی بار اپنے پاؤں اور ہاتھوں کی بندشوں کو کھولا تو نکاہت اور درد کے مارے میرا پورا وجود لہرانے لگا تھا۔ میں نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا اور سامنے دیوار پر لگے دھندلے شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جب شیشے پر میری نظر پڑی تو میں خود حیران رہ گئی کہ اتنے ظلم، مار پیٹ اور قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد بھی میرے حسن اور چہرے کی چمک میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ قدرت نے مجھے ایسا روپ دیا تھا جیسے اندھیرے کمرے کی گھٹن بھی مات نہیں کر سکتی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی، یہ کیسا مرد تھا، یہ کتنا ظالم اور اندھا مرد تھا کہ اسے میرا یہ حسن دیکھ کر بھی مجھ پر ترس نہ آیا۔ کاش وہ مجھے انسانوں کی طرح رکھتا، میری عزت کرتا اور مجھے بیوی کا درجہ دیتا، لیکن اس نے تو مجھے صرف اپنی ہوس کا نشانہ اور ایک گندی عورت سمجھ کر پاؤں کی جوتی بنا کر رکھا تھا۔ میرے چہرے پر ایک تلخ اور زخمی سی مسکراہٹ ابھر آئی ہے جب میں نے اس عورت کا دیا ہوا وہ سفید دوپٹہ اپنے سر پر ڈالا اور باہر جانے کے لیے ابھی قدم بڑھائے تھے تو وہ پہلی بیوی دوبارہ میرے کمرے میں آئی اور مجھے سر سے پاؤں تک ٹکٹی باندھ کر دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ حیرت سے اپنے ہونٹ چبا کر کہنے لگی، گلالئی، میں نے کبھی تمہیں اس اندھیرے میں غور سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ سنا تھا کہ تم حسین ہو، لیکن آج دیکھ رہی ہوں تو پتہ چلا کہ تم تو حد سے زیادہ حسین ہو۔ میں تمہیں کچھ پیسے دیتی ہوں، اس سے پہلے کہ میرے شوہر کی لاش گھر آئے اور یہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے تم یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ، ورنہ اس کے جاہل اور عیاش بھائی نہ جانے کون کون سے رشتہ دار تمہیں اپنے حصے میں رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا شروع کر دیں گے اور تم دوبارہ ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں پہنچ جاؤ گی۔ اس نیک وقت نے اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھے ہوئے کچھ مڑے توڑے سے نوٹ نکال کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اور ساتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا تھا جس پر ایک پتہ لکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اس پتے پر چلی جاؤ، وہاں تم محفوظ رہو گی، تمہیں تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ ہم پٹھانوں میں لڑکیوں کی شادیاں بہت جلدی کر دی جاتی ہیں اور میری تو اس اچانک آفت سے سب سے جلدی اور زبردستی کر دی گئی تھی، اس لیے دنیا کے مکر و فریب سے میں بالکل انجان تھی۔ لیکن اس وقت مجھے اپنی جان بچانے کے لیے میں نے وہ پیسے اور پتہ جیب میں رکھ لیا اور اسے خونی دہلیز، گھر کی دہلیز پار کر کے جلدی سے نکل گئی۔ میں نے گھر سے نکلتے ہی ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ کر اپنی وہ بڑی سی سفید چادر اپنے اوپر اس طرح اچھے سے لپیٹ لی تھی کہ میرا چہرہ یا وجود کا کوئی بھی حصہ باہر کسی کو نظر نہ آئے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رکشے والے کو وہ پتہ دکھایا اور اس نے رکشہ شہر کی پرانی گلیوں کی طرف موڑ لیا۔ جب میں اس جگہ پہنچی تو وہ ایک پرانا سا اور عام سا محلہ تھا۔ وہ گھر نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ ہی بہت اچھا تھا اور نہ ہی بہت خراب تھا، بس ایک درمیانے درجے کا پرانا سا مکان تھا جس کے سامنے کھڑے ہو کر میں سوچنے لگی تھی کہ نہ جانے اب زندگی کی کون سی منزل یہاں شروع ہونے والی ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس لکڑی کے پرانے دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی میں نے دستک دی تھوڑی ہی دیر میں ایک درمیانی عمر کا آدمی باہر نکلا تھا جس کی عمر تقریباً میرے ابا جتنی ہوگی۔ وہ ایک اجنبی اور انتہائی حسین لڑکی کو اپنے دروازے پر دیکھ کر شدید حیران ہوا اور مجھے دیکھنے لگا تو میں نے دھیمی اور خوفزدہ آواز میں کہا تھا کہ کیا آپ مجھے اندر نہیں بلائیں گے؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی اس سوتن یعنی کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کا نام لیا تو وہ میری بات سن کر بالکل خاموش ہو گیا اور اس نے احترام سے مجھے اندر آنے کا راستہ دے دیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر میں لے آیا۔ جب میں اندرونی کمرے میں پہنچی تو وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو شاید اس کی بیوی تھی۔ وہ بھی مجھے اس حال میں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میں نے بغیر کوئی بات چھپائے اپنی زندگی کے سارے سچے اور کڑوے معاملات ان کے سامنے کھول کے رکھ دیے تھے اور بتایا کہ مجھے ان کی بہن نے اس پتے پر بھیجا تھا۔ میری پوری داستان سن کر وہ بوڑھا آدمی اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے شفقت سے اپنا بھاری ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہنے لگا، بیٹی، وہ بدنصیب عورت جس کے گھر تم قید تھیں وہ میری سگی بہن ہے، ہماری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے اور آج سے تم ہماری بیٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہماری بیٹی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں رشتوں کے معاملے میں اتنے گہرے دکھ اور دھوکے دیکھ لیے تھے کہ اب مجھے کسی کی بات پر جلدی یقین نہیں آتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ لوگ مجھے سچ مچ بیٹی بنا کر رکھیں گے
یا ایسے ہی کر رہے ہیں یا کوئی نیا فریب ہے، لیکن چند ہی دنوں میں ان کا پیار اور خلوص دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بالکل ایک سگی بیٹی کی طرح میرا خیال رکھ رہے ہیں، اور میں بھی اس گھر کو اپنا سچا گھر سمجھ کر دل سے قبول کر لیا تھا، دل سے یقین کر لیا تھا۔ جیسے ہی میرے ہاتھوں اور پاؤں کے زخم ٹھیک ہونے لگے، میں اپنے اس نئے گھر کو اپنے ہاتھوں سے سجانے اور سنوارنے لگی تھی، بالکل ایک بیٹی بن کر، تاکہ میرا وقت بھی تھوڑا اچھے سے گزر جائے۔ لیکن جب بھی میں اکیلی بیٹھتی تو ماضی کے وہ ہولناک زخم میرے دل کو تڑپا دیا کرتے تھے۔ مجھے اپنے بہن بھائی، اپنی ماں اور اپنی سگی بہن مینا کی بہت یاد آتی تھی، اور پھر رحمت خان کا وہ چہرہ یاد آتا تھا جس پر مجھے شدید غصہ اور دکھ بھی ہوتا تھا کہ وہ محبت کا دعویٰ کرنے والا مرد کتنا کمزور نکلا۔ محبت تو تب تک پاکیزہ اور خوبصورت رہتی ہے جب تک وہ آپ کے دل کے اندر پوشیدہ رہتی ہے، لیکن جب وہ آپ کو سرعام بدنام کر دے تو وہ محبت نہیں، ایک لعنت بن جاتی ہے۔ اور رحمت خان نے اپنی اس بزدلانہ خاموشی سے مجھے پورے خاندان میں بدنام کر کے رکھ دیا تھا، حالانکہ میرا اس سے کوئی غلط رشتہ یا بات چیت بھی نہیں تھی، مگر اس کے ایک نام کی وجہ سے میری زندگی اتنی مشکل بنا دی گئی تھی، اور میں اکثر سوچتی تھی کہ نہ جانے میرے مائکے والے اب کس حال میں ہوں گے۔ اور میں جب بھی انہیں یاد کر کے روتی تو وہ بوڑھی عورت دوڑ کر میرے پاس آ جاتی، میرے سر پر ہاتھ رکھتی، مجھے پیار کرتی اور کہتی، میری بچی اب ایسے بے رحم رشتوں کو یاد کر کے اپنے آنسو ضائع نہ کیا کر۔ میں تیری ماں ہوں، جن لوگوں نے تجھے جیتے جی مار دیا انہیں یاد ہی نہ کیا کر۔ اس نیک عورت نے میرا دل بہلانے کے لیے مجھے محلے کے ایک مدرسے میں لگایا، جہاں میں باقاعدگی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتی رہی۔ قرآن پڑھنا تو مجھے پہلے سے بھی آتا تھا، لیکن اب میں اسے تجویز اور ترجمے کے ساتھ اپنے سے اچھے سے پڑھنے اور سمجھنے لگی تھی، جس سے میرے دل کو حقیقی سکون ملنے لگا تھا۔ ایک دن گھر کا راشن ختم ہوا تو میں اپنی اس نئی ماں کے ساتھ، جسے میں اب دل سے اماں کہتی تھی کیونکہ وہ بہت اچھی تھی، میں بازار چلی گئی تاکہ گھر کی ضروری چیزیں خرید سکوں۔ ہم بازار کی ایک دکان پر سامان خرید رہے تھے کہ اچانک ایک لوہے کے کونے سے میری چادر کا پلو اٹک گیا، اور جب میں نے جلدی سے اسے پیچھے کھینچا تو چادر کا وہ حصہ جو میرے چہرے پر تھا ایک دم سے ہٹ گیا، اور میرا پورا چہرہ سڑک پر واضح ہو گیا۔ سب لوگ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے، اور میں نے گھبرا کر سامنے دیکھا تو سامنے ہی میرا سگا بھائی زربک یعنی ویر جی کھڑا تھا، اور وہ بھی ٹکٹی باندھے مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ میں یہاں کیسے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے زندہ دیکھ کر ایک دم سے وہی پرانا وحشیانہ خون اتر آیا۔ میں نے بدحواسی سے جلدی سے اپنی چادر درست کی اور اپنی ماں کو وہیں چھوڑ کر اندھا دھند ایک طرف دوڑ لگا دی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں گلیوں میں بھاگ رہی تھی اور پیچھے سے ویر جی کے بوٹوں کی آواز آ رہی تھی کہ اچانک ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور سیدھی میری ٹانگ میں پیوست ہو کر رہ گئی۔ درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور میں وہیں سڑک پر گر گئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور خود کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے، پاس ہی ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اس کے اندر گھس گئی اور اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ میری ٹانگ سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور اسی سکت میں وہیں ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ جب ہوش آیا تو نتنوں میں اسپرٹ کی تیز بو آ رہی تھی، اور میں ہاسپٹل کے ایک صاف ستھرے کمرے کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اور میرے بیڈ سے تھوڑی دور ایک پینٹ شرٹ میں ملبوس انتہائی پڑھا لکھا اور روب دار شخصیت کا مالک مرد کھڑا اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا، جس کے چہرے سے اس کا اونچا رتبہ صاف نظر آ رہا تھا، اور نظر آ رہا تھا کہ اس کی تربیت کسی ملکہ نے کی ہے۔ جیسے ہی اس نے میری آنکھیں کھلی دیکھی تو وہ جلدی سے میرے قریب آیا اور انتہائی نرم اور سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگا کہ آپ ٹھیک محسوس کر رہی ہیں؟ میں نے کمزوری سے صرف اپنا سر ہلا کر ہاں میں جواب دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے؟ اس کا اتنا پوچھنا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نکل آیا، اور میں نے روتے ہوئے اپنے ماضی اور دن کے واقعے کی ساری داستان اس اجنبی کے سامنے رکھ دی تھی۔ میری بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے شدید حیران ہوا اور حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ تم معصوم خوبصورت ہو اور معصوم ہو، اور وہ کیسا جاہل انسان تھا جو آپ پر اتنا ظلم کرتا تھا، اور آپ کے بھائی کتنے بے رحم ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ میرے گھر کے دروازے پر مجھے بے ہوش ملی تھی اور میں خود کو یہاں ہسپتال لے آیا ہوں۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ اس پورے علاقے کا ڈی ایس پی تھا۔
उसने मुझसे इस नेक दिल बूढ़े माँ बाप का पता पूछा जिनके यहाँ मैं रहती थी। वो खुद वहाँ जाकर उनसे मिला और इंतहाई इज्जत के साथ मेरा रिश्ता मांग लिया था। उन बुजुर्गों ने अपनी सगी बेटी की तरह मुझे उसके नाम किया और जब मैं रुखसत होकर इस घर से इस दूसरे घर में आई तो वो घर किसी महल की तरह बेहद खूबसूरत था। जितना खूबसूरत वो बाहर से नज़र आता था वो उतना नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा था। और मेरा शौहर न सिर्फ दौलतमंद था बल्कि उसका इखलाक, उसकी आदत, उसका रवैया एक सच्चे और मुखलिस मर्द जैसा था। शादी के बाद मुझे ज़िंदगी में पहली बार अंदाज़ा हुआ कि एक शौहर की सच्ची मोहब्बत आखिर होती क्या है और बीवी को दी जाने वाली इज्जत और तवज्जो किसे कहते हैं। मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी और मैं इस इलाके के सबसे बड़े पुलिस अफसर की बीवी थी, मगर वो जो अपनों का दिया हुआ ज़ख्म और सगी बहन का दुख था वो मेरे दिल के किसी कोने में अब भी एक कांटे की तरह चुभता था। मेरा दिल खून के आंसू रोता था कि मैं एक बार अपनी सगी बहन मीना से ज़रूर मिलूंगी, उसकी आंखों में झांक कर देखूंगी, उससे पूछूंगी कि मेरी हस्ती को जीते जी खाक में मिलाने के बाद वो खुद कितने सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है। अगर उस दिन वो हसद में आकर अब्बा और मेरे वीर जो को वो झूठी बातें ना बताती तो आज मेरी ज़िंदगी इस अजाब से ना गुजरती। हालांकि मेरा उसके शौहर से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उसने अपनी नफ़रत में मुझ पर कितना बड़ा जुल्म ढाया था। मैंने एक दिन अपने शौहर के सामने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया और रोते हुए कहा था कि मैं एक बार मैं मीना से मिलना चाहती हूँ और मेरी ये ख्वाहिश सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि वो मुझे बर्बाद करके आखिर कितनी खुश है। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने मेरी आंखों से आंसू साफ किए और उसने मुझसे वादा किया। चंद दिनों के बाद उसने मुझसे कहा कि गुलालई, हमें उसी इलाके में एक सरकारी दौरे पर जाना है जहां तुम्हारे मायके वाले और पुप्पी का ख़ानदान रहता है। अगर तुम चाहो तो तुम अपना हुलिया और लिबास तब्दील कर लो, बदल लो। मैं तुम्हें वहाँ पूरे फ़ख्र और शान और शौकत के साथ ले जाऊँगा। उस दिन मैं एक मलका की तरह तैयार हुई थी, अपना कीमती लिबास पहना था और जेवरात पहने थे और अपने शौहर के साथ उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। हमारी गाड़ी आगे थी और पीछे पुलिस की गाड़ियों की लंबी कितारें और गार्ड्स के मौजूद थे। वो एक डीएसपी की इसी शान शौकत के साथ आज बरसों बाद मैं इस मट्टी पर वापस आई थी जहां मैंने अपना मासूम बचपन गुजारा था। मेरे दिल में एक खौफ था कि कहीं कोई नया हंगामा ना शुरू हो जाए, कहीं मेरा भाई मुझे देख ना ले। पिछली बार मेरे भाई ने मुझे देखते ही गोली चला दी थी। न जाने अब वो मुझे इस रूप में देखेगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। लेकिन मुझे अब किसी का डर नहीं था क्योंकि मेरे साथ कानून की ताकत और मेरे शौहर का साया था। मैं जानती थी कि मेरी फूफी का घर किस गली में है। मैंने गाड़ी को वहीं रुकवा कर अपने शौहर की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज़ में कहा था, साईं, मुझे इसी तरफ जाना है और अपनी इस सगी बहन बीना से मिलना है जिसने मेरी ज़िंदगी का सौदा कर दिया था। हमारा गाड़ियों का काफिला जब फूफी के घर के दरवाजे के बाहर रुका तो मेरे शौहर के हुक्म पर गाड़ियों से लेडीज़ पुलिस एहलकार जो मुकम्मल सरकारी वर्दी में मलबूस थीं बाहर निकली और उन्होंने रोबदार कदमों के साथ खड़ जाकर मीना से बुलंद आवाज़ में कहा था कि डीएसपी साहब की बेगम आपसे मिलना चाहती हैं। उनकी बात सुनकर वो हैरान हो गई थी। मीना और घर के बाकी अफराद ये सरकारी हुक्म सुनकर बुरी तरह हड़बड़ा गए और सख्त हैरान होते हुए कि इतने बड़े सरकारी अफसर की बीवी का उन जैसे आम लोगों से क्या ताल्लुक़ और वो उनसे क्यों मिलना चाहती है। मैंने उस दिन एक नहायत कीमती और शानदार फ्लो गाउन पहन रखा था जो मेरी बदली हुई शाहाना ज़िंदगी का बोलता सबूत था। जब पूरे वक़ार के साथ मैं गाड़ी से नीचे उतरी और पुराने घर के सहन में दाखिल हुई तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो 2-3 औरतें भी वहाँ खड़ी थी जो मुझे सर से पांव तक हैरत और शक भरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन मुझे पहचानने से बिल्कुल कासर थी। मैंने सहन के पार नज़र दौड़ाई तो एक बसीदा कमरे के दरवाजे के सामने मीना खड़ी थी जिसके चेहरे पर खौफ और हैरत के मिले जुले जज्बात थे। वो साफ नज़र आ रहे थे और वो मुझे अपनी तरफ आता हुआ देख रही थी। मैं बहुत जल्द चलती आहिस्ता आहिस्ता पूरे रोब और सुकून के साथ चलती हुई उसके करीब पहुंच गई और जब मैंने उसके सामने खड़ा होकर अपने चेहरे से चादर का पल्लू हटाया, अपनी चादर को पीछे किया तो मीना की आंखें फटी रह गई थी। वो मुझे ऐसी देखने लगी जैसे उसे अपनी बहन की बातों पर यकीन ना आ रहा हो कि ये वही गुलालई है जिसे उन्होंने जीते जी मार दिया था। उसके बूढ़े होते चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और उसके तड़पते हुए होंठों से एक कांपती हुई धीमी आवाज़ निकली थी, डीएसपी की वाइफ गुलालई तुम हो?
میں نے اس کے چہرے کی بے بسی اور جھریوں کو دیکھا، تلخی سے مسکرائی اور انتہائی پرسکون لہجے میں کہا تھا، مینا اپنی سگی بہن سے گلے نہیں ملو گی؟ وہ شرمندگی اور خوف کی مارے اپنی نظریں بھی مجھ سے نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کی مجرمانہ خاموشی بتا رہی تھی کہ وقت نے اس کے ساتھ کسی کیے کا پورا حساب لیا ہے۔ میں نے مینا کی سہمتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، مینا، میں یہاں کوئی جھگڑا کرنے نہیں آئی، بلکہ میں تو آج یہاں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ تمہاری وجہ سے مجھے اتنا اچھا شوہر مل گیا۔ مینا نے جب یہ سنا تو وہ مزید حیرت زدہ ہو کر میری طرف دیکھنے لگی کہ جس بہن کی زندگی اس نے برباد کی تھی وہ آج آخر اس کا شکریہ کیوں ادا کر رہی ہے۔ تب میری نظر اس کے گرد گھومتے بچے اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر پڑی تو مجھے معلوم ہوا کہ رحمت خان نے میری رخصتی کے بعد ایک نہیں بلکہ تین شادیاں کر لی تھی، جن میں سے امینہ اس کی پہلی بیوی تھی، اور اب اس گھر میں 6-7 بچے لائن میں کھڑے تھے، جن میں مینا کی صرف 2 بیٹیاں تھیں اور باقی سب اس کی سوتنوں کے بچے تھے۔ یہاں گھر میں کوئی وہ نہیں تھا۔ رحمت خان کی زندگی اب ان تینوں بیویوں کے جھگڑوں اور بچوں کے شور و غل میں ایک عذاب بن چکی تھی، اور وہ خود اس بوجھ تلے دب چکا تھا۔ میں نے مینا کے اس حال پر ایک گہری نظر ڈالی اور سرد فخر بھرے لہجے میں کہا تھا، مینا، میں تمہارا شکریہ اسی لیے ادا کرنے آئی ہوں کہ تمہارے ایک جھوٹ کی وجہ سے میں اس جاہل قبیلے اور کمزور مرد کی قید سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی، اور اس وقت اگر تم مجھ پر الزام نہ لگاتی تو شاید یہ حالات نہ ہوتے اور میری زندگی سچ مچ بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے زندگی میں اتنے دکھ جھیلے کہ روح تک زخمی ہو گئی تھی، لیکن ان تمام دکھوں اور میرے صبر کا صلہ اللہ پاک نے میرے شوہر کی صورت میں مجھے دیا تھا، جو نہ صرف اس پورے علاقے کے مالک تھے، ان سب لوگ آتے تھے اور ان سے مشورے لیتے تھے، بلکہ مجھے دنیا کی ہر خوشی اور عزت دیتے تھے۔ میں آج معاشرے میں سر اٹھا کر جی رہی ہوں اور بہت جلد میں اپنے شوہر کو اولاد کی نعمت بھی دینے والی ہوں۔ میری یہ باتیں مینا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح پڑ رہی تھی، اور وہ سر جھکائے اپنی پھٹی ہوئی چادر کے پلو کو انگلیوں سے مروڑ رہی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ جس گلالئی نے اس کی حسد کی آگ میں جلا کر خاک کرنا چاہا تھا، خدا نے اسے اسی راکھ سے اٹھا کر ایک ملکہ بنا دیا تھا۔ میں نے اسی پرانے صحن میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور میرا دل اپنے رب کی عظمت میں جھکنے لگا تھا، اپنے رب کی عظمت کے اعترافات سے بھی بھر گیا۔ مجھے اس بات پر بے پناہ خوشی تھی کہ میں ان جاہل اور فرسودہ رسم و رواج کے دلدل سے اب ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔ جہاں عورت کو صرف پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، عورت کی کوئی قدر نہیں کی جاتی تھی، اس وقت میری سگی بہن نے میرے ساتھ یہ بھیانک کھیل کھیلا تھا، تو مجھے خدا کا یہ فیصلہ بہت برا اور ظالم لگا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ میرے نصیب میں ان جاہلانہ زنجیروں سے نکلنا لکھا تھا، اور اللہ پاک جو بھی فیصلے کرتا ہے شروع میں ہمیں بہت سخت تکلیف دہ اور مشکل لگتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ ہمارے اللہ تعالیٰ نے بہت برا کیا ہے اور وہ ہمارا خیال ہی نہیں رکھتا۔ لیکن جب وقت گزرتا ہے اور تقدیر کے پردے پلٹتے ہیں تب ہمیں سچائی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں سخت تکلیفیں دے کر دراصل آزماتا ہے، اور جب بندہ اس کی رضا میں راضی ہو کر صبر کر لیتا ہے تو وہ اسے ایسا بہترین صلہ دیتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس دن مینا مجھ پر وہ جھوٹا الزام نہ لگاتی اور میری شادی رحمت خان سے نہ ہوتی، جو کہ دل کا حد درجہ کچا اور بزدل انسان تھا۔ اگر اس سے میری شادی ہو جاتی تو جس نے خود کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے پورے خاندان میں بدنام کر دیا تھا، جو بعد میں 2 اور عورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے مینا کو بھی جیتے جی مار چکا تھا، تو شاید میری زندگی بھی آج اس گھٹن زدہ ماحول کے کسی کونے میں روتے ہوئے گزر رہی ہوتی۔ میں کبھی وہ عزت نہ پا سکتی جو مجھے آج حاصل تھی۔ میں نے مینا کے چہرے پر آخری بار نظر ڈالی جس میں اب حسد کی جگہ صرف پچھتاوا تھا، اور میری شان و شوکت کا خوف باقی رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے یعنی کہ گاؤن کو سمیٹتے ہوئے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا دیے قدم۔ میرے شوہر نے گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے انتہائی محبت اور احترام سے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا، اور لیڈیز پولیس اہلکار بھی اپنی گاڑیوں میں سوار ہو گئے تھے۔
جب ہماری گاڑیوں کا وہ شاہانہ قافلہ سائرن بجاتا ہوا اس گلی سے روانہ ہوا واپسی کے لیے تو میں نے شیشے سے پیچھے مڑ کر دیکھا مینا اب بھی اسی دروازے پر کھڑی مٹی اڑاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت یا انتقام کا کوئی جذبہ نہیں رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سزا خود ہی دے دی تھی، بلکہ صرف اللہ کا شکر تھا جس نے مجھے مٹی سے اٹھا کر اوج ثریا پر پہنچا دیا تھا۔ میرے اپنوں نے جو زخم مجھے دیے تھے اب وہ ہمیشہ کے لیے بھر چکے تھے، لیکن مجھے کائنات کے سب سے بڑے مصنف نے سرخرو کر دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما جس نے مجھے ایک نیا جنم دیا تھا، اور ہم اپنی اس خوبصورت اور پرسکون زندگی کی طرف چل پڑے تھے، جہاں اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں میرا انتظار کر رہی تھی۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔